اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 کی نحو کریں گے۔ اس آیت کے 3 جملے ہیں۔ ہم پہلے جملے کو کرتے ہیں۔ فی حرف جار ہے، قلوبی یہ اب ایک اسم آ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہم لوگ اس والے جملے کو جملہ اسمیہ بنائیں گے۔ لیکن ایک بات کہ جملہ اسمیہ فی سے ہی شروع ہوگا، یہ قلوبی سے نہیں شروع ہوگا۔ اگر جملے کے شروع میں جب حرف آتا ہے تو اس کے بعد اگر فعل ہو تو ہم فعلیہ بناتے ہیں، اسم ہو تو اسمیہ بناتے ہیں، لیکن جملہ ہم شروع سے ہی شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ فی حرف جار ہو گیا، قلوبی جو ہے یہ اسم ہے اور مجرور ہے فی حرف جار کی وجہ سے، اور قلوبی جو ہے یہ مضاف ہے، اور ہم اسم ضمیر متصلہ مجرورہ یہ مضاف الیہ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ بھی مجرور ہوتا ہے۔ مضاف الیہ کی اعرابی حالت مجرور ہوتی ہے، تو یہاں پہ ہم اسم ضمیر متصلہ مجرورہ یہ محلن مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اب یہاں پہ فی حرف جار اور قلوبہم یہ مجرور جو ہیں، یہ جار اور مجرور ان کو ہم خبر مقدم بنا لیں گے۔ جملہ اسمیہ کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ اب چونکہ یہ جار مجرور ہیں تو جار مجرور مبتدا تو بن نہیں سکتے، اس لیے پھر ہم نے ان کو خبر بنا لیا، اور چونکہ خبر اب پہلے آ گئی ہے تو اس لیے ہم اس کو کہہ دیں گے کہ یہ خبر مقدم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مارادن، میم را داد مادہ سے، یہ اسم مرفوع ہے تو اس کو ہم مبتدا بنائیں گے، اور یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا کہ مبتدا بعد میں آیا۔ اب یہاں پہ خبر مقدم اور مبتدا مؤخر یہ مل کر ایک جملہ اسمیہ خبریہ بنائیں گے، اور یہ یہاں پر جملہ جو ہے یہ لا محل لہا من الاعراب ہوگا، کیونکہ اس کو ہم یہاں پہ جملہ مستانفہ لے سکتے ہیں، ایک نیا جملہ۔ اس کے علاوہ ہم اس کو جملہ تعلیلیہ بھی لے سکتے ہیں۔ اب جملہ تعلیلیہ کیا ہے؟ جو ریزن بتا رہا ہوتا ہے، وجہ بتا رہا ہے۔ اب کیا وجہ؟ جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا وما یشعرون، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اب وہ کیوں نہیں سمجھتے؟ فی قلوبہم مرض، کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ تو آپ اس کو اس جملے کے لیے تعلیلیہ بھی لے سکتے ہیں، مستانفہ بھی لے سکتے ہیں، نیا جملہ، جیسے آپ کو آسانی ہو۔ اب یہاں پہ اگلا جملہ ہے فا حرف عطف، اور اس کے بعد ہے زادہ، مطلب ایک فعل آ گیا ہے تو ہم یہاں پہ ایک جملہ فعلیہ بنائیں گے۔ فا حرف عطف زادہ، زا یا دال مادہ سے، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر مستتر فاعل، اور یہاں پہ یہ فعل اور فاعل ہو گیا۔ ہم اسم ضمیر متصلہ منصوبہ یہ مفعول بہ اول، ٹھیک ہے۔ فا پس زیادہ اس نے بڑھا دیا، ہم انہیں، تو یہ جو ہم پہ کام ہو رہا ہے یہ ہم مفعول بہ ہو گیا، مفعول بہ اول۔ اس کے بعد اللہ، یہ ایک اسم ہے، اسم معرفہ، اور یہ مرفوع ہے تو یہ ظاہری فاعل ہے زادہ کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مارادن، میم را داد مادہ سے، یہ اسم منصوب ہے اور یہ مفعول بہ ثانی ہے، ٹھیک ہے۔ پس اس نے بڑھا دیا انہیں مارادن بیماری میں، ٹھیک ہے، تو یہ مفعول بہ ثانی ہو گیا۔ یہاں پہ یہ جملہ فعلیہ خبریہ، اس کو ہم معطوف کر دیں گے پچھلے جملے پر، اور چونکہ اس کے کوئی اعراب نہیں تھے اس لیے اس والے جملے کے بھی کوئی اعراب نہیں ہوں گے۔ اب ہم اس آیت کا تیسرا جملہ کریں گے۔ یہ جملہ واو حرف عطف سے شروع ہو رہا ہے، واو عاطفہ، لاہم جار اور مجرور۔ اب یہ جار اور مجرور جو ہیں یہ مبتدا نہیں بن سکتے، یہاں پہ ہم اس کو خبر بنائیں گے، خبر مقدم۔ اس کے بعد ہے عذابن، یہ ایک اسم ہے، مرفوع ہے، آئن زا با مادے سے، تو اس کو ہم لوگ مبتدا لے لیں گے، مبتدا مؤخر۔ اب عذابن جو ہے یہ موصوف ہے اور ساتھ ہی اس کی صفت بھی ہے، علیمن، آئن لام میم مادہ سے، یہ اس کی صفت ہے،
اور چونکہ یہ ایک اسم نکرہ ہے اور اسم نکرہ کے بعد جب بھی جار مجرور آتے ہیں تو وہ اس کی صفت ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر بی حرف جار ہو گیا، اور جو ماں ہے یہ ماں مستریہ ہے۔ ماں مستریہ کے بعد آ گیا ہے کانو۔ کانو کاف واو نون مادہ سے، کانا یکونو کونن باب نون، فعل ماضی ناقص واو الجمع فاعل یدل علی ہم۔ تو جو کانا ہوتا ہے، کانا کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے۔ یہاں پہ یہ جو واو ہے یہ اسم کانا ہے۔ اس کے بعد یکذبون۔ یکذبون ایک چھوٹا سا جملہ فعلیہ ہے، کاف زا با مادہ سے، کاذبا یکذبو باب ضاد ضربا یضربو، فعل مضارع معروف واو الجمع فاعل یدل علی ہم۔ تو یہ فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ یہ خبر کانا ہوگا۔ تو یہاں پہ کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر ماں مستریہ کی تعویل میں ایک مفرد اسم ہو کر یہ بی حرف جار کے لیے مجرور ہو جائے گا، اور اسی طرح پھر یہ کنیکٹ ہو جائے گا عذابن کے ساتھ۔ اور یہ والے جملے کو، یہ خبر مقدم اور مبتدا مؤخر، یہ جملہ اسمیہ کو ہم لا محل لہا من الاعراب کہیں گے، کیونکہ اس کو ہم معطوف کریں گے زادہ والے جملے پر، اور چونکہ اس جملے کا کوئی اعراب نہیں تھا اس لیے اس جملے کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوگا۔ اور یہاں پہ ایک سوال کہ جملہ اسمیہ کو ہم لوگ فعلیہ پر معطوف کر رہے ہیں، تو یہ جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ پر معطوف ہو جاتا ہے، جملہ اسمیہ خبریہ جملہ فعلیہ خبریہ پر معطوف ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو اس والے جملے پر معطوف کر دیں گے۔ اور اسی طرح یہ ہماری آیت جو ہے یہ مکمل ہو جائے گی۔ جزاک اللہ و احسن الجزاء۔